فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ پرتشدد واقعات کی نشاندہی اور مستقبل کے خدشات واضح کر رہا تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے کو مختلف حکومتوں نے 5 سال تک نظر انداز کیا۔ فیض آباد دھرنا کیس سپریم کورٹ کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ تحریر فیصلے میں کہا گیا، اس پر حیرت نہیں کہ تشدد کو مقاصد حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا جاتا رہا۔ فیصلے پر عمل نہ ہونے سے بہتر پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں سے بھی ناانصافی ہوئی۔ قوم نے ناانصافی کا خمیازہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں بھگتا۔ پاکستانی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا، معاشی حالت بہت خراب ہے، قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے خطاب، کہا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے گزشتہ برس حکومت سنبھالی، ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ ووٹ کو عزت دو، بلاول بھٹو نے ایبٹ آباد میں نعرہ لگا دیا، کہا کسی کو بار بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں۔ پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا۔ دوستوں کو کہتا ہوں اپنا نظریہ اور سیاست سامنے لائیں۔ لاڈلا بننا ہے تو صرف عوام کا لاڈلا بننا ہوگا۔ کٹ پتلی سلیکٹڈ راج قبول نہیں، بند کمروں کے فیصلے بھی نامنظور۔ اور حکومت کا جنوری 2024 سے گیس کی قیمتیں پھر بڑھانے کا فیصلہ، آئی ایم ایف کو توانائی شعبے کے ٹیرف پر نظرثانی سے آگاہ کر دیا گیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلر سمیت مختلف شعبوں پر اضافی ٹیکس لگانے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایف بی آر کے 9,415 ارب روپے کے ٹیکس کا ہدف کا حصول پہلی ترجیح ہے۔ اس سال عالمی بینک سے $2 ارب فنڈز ملنے کا امکان ہے۔ میں تو ہر ایک کا ترجمان ہوں، جہاں کوئی ایشو ہے میں اس کی عکاسی کرتا رہوں۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے حلف لیں گے؟ عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا۔ صدر مملکت طارق الوی کا انٹرویو، کہا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے مصالحت کرانے میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے، امید ہے انصاف ہوگا۔ شفاف الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی بات پر بھروسہ ہے، خط لکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا، کیس خارج کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی۔ ریمارکس دیے، پیر کی صبح فیصلہ کر دیں گے۔ اٹارنی جنرل جیل ٹرائل سے متعلق کابینہ منظوری کی دستاویز پیش نہ کر سکے، کہا کابینہ کی منظوری موجود ہے، زبان دیتا ہوں پیش کر دوں گا۔ یہ انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت ہی نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، اس کیس میں جو سیکشن لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت بھی ہے۔ اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نہیں خیال سزائے موت ہو۔ وکیل سلمان اکرم راجہ بولے دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش، 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی گئی۔ سندھ حکومت نے سیویلنس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ سیویلنس کا ملٹری ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا، فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات بحال کی جائیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 716 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 57,397 پوائنٹس پر بند۔ دن بھر مجموعی طور پر 371 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا، 234 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ، 116 کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ مارکیٹ میں 1 ارب 5 کروڑ 67 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ اسپتال میں حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو اسرائیل ثبوت دے، الشفا اسپتال کے ڈاکٹر کا چیلنج، اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا، کہا اسرائیل عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں حماس کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا۔
اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے الشفا اسپتال کے احاطے میں کھدائی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے الشفا اسپتال میں آپریشن کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، اسرائیلی بمباری میں صابرہ کی مسجد کو نشانہ بنایا گیا، 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 12,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوج کی دو بدو لڑائی، مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، تعداد 42 ہو گئی۔ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، جو حوصلہ ہارتا ہے۔ اس عمر میں بھی میں نے کسی دوست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی کے خاندان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ جو انوکھا لاڈلا سمجھ رہا ہے میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، میں انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا۔ ہار ماننے والا ہارتا ہے، اس عمر میں بھی کسی دوست کے خلاف بیان نہیں دیا، انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں پر ہونا ہے۔ عدالت آمد پر شیخ رشید کی گفتگو، کہا مجھ پر دہشت گردی کے 70-80 مقدمات بنا دیے، لگتا ہے میں دوسرے نمبر کا دہشت گرد ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی گرفتاری روکنے کے حکم میں جنوری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، شیخ صاحب چلے سے ابھی آپ کی جان نہیں چھوٹی، سندھ میں آپ 780A لگ گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ماڑی کو نوٹس، آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے، پروٹیاز کا کینگروز کو جیت کے لیے 213 رنز کا ہدف۔ ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد ڈیوڈ ملر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، سنچری سکور کی، ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت کے مد مقابل آئے گی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش، باسط علی، اظہر علی اور کامران اکمل کی ماہرانہ تجزیے، تبصرے، اداکار فہد شیخ آج بنیں گے مہمان، مصطفیٰ چودھری اور عادی قہقہے بکھیریں گے۔